بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے مرزا علی انجینئر جھیلمی کے عقائد کی خرابیوں کی میں نشاندہی کر چکا ہوں۔ آج ان کا فہم حدیث دیکھیے اور فہم قرآن دیکھیے اور ان کی عقیدے کی خرابی دیکھیے۔ پہلے ان کی آواز تو آپ پہچانتے ہوں گے، پہلے آپ یہ سنیں کس منکر روایت کے اوپر انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے، قرآن کے خلاف اور صحیح حدیث کے خلاف۔ اور ان کا پہلے عقیدہ سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامنے تھا، ان کو نہیں پتا چلا جب تک کہ وہ نہیں، تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں ان کی وفات کے بعد بھی، ورنہ تو ڈیکمپوز ہو جاتا۔ دو دن سے زیادہ تو نکالتے ہی نہیں، اتنی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ باقی اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں موجود ہے، سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، تم جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، ذرا الفاظ سنیں، اس زمانے میں اس طرح گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا، جواب دیے جاتے تھے، تو آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ یہ تو نیچرل پروسیس ایسا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ دیکھیں اس کی برکت ہوئی کہ عقیدہ پتہ چل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھائے گی، وہ ان کی وفات کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہیں گے۔ اچھا، اس حدیث کو آلموسٹ سارے محدثین نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، صحیح ابن حبان۔ دیکھیے، خود انہوں نے علی انجینئر نے عقیدے کا نام دیا ہے کہ اس سے عقیدہ معلوم ہو گیا، اور ایسی منکر روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سب نے اس کو صحیح کہا۔ اب ذرا اس منکر روایت کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سنیے۔ سب سے پہلے وہ پوری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے، ابو داؤد، نسائی، سب نے بیان کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا ہے۔ ذرا روایت سنیے کہ احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ ہم سے روایت کی حسین بن علی الجوفی نے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے، اور انہوں نے ابو الاشد اصنعانی سے، اور انہوں نے اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز ان کی وفات ہوئی، اور اسی روز النفخہ اور اسی روز الصاعقہ ہوگا۔ پس اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، حقیقی بات یہ ہے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا، ہمارا درود اس وقت کیسے پیش کیا جائے گا جب آپ کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یعنی وفات کے بعد وہ سیدھا ہو چکا ہوگا۔ فرمایا، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ دیکھیے، اس منکر روایت کو صحیح مان کر علی انجینئر صاحب نے یہ نتیجے نکالے ہیں اور کہا کہ یہ عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یعنی نمبر ایک، پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام کا جسد انصری اپنی دنیاوی حالت میں برقرار ہے، اور پھر آگے ظاہری بات ہے سٹیپ بائی سٹیپ بات کی جاتی ہے۔ بعد میں یہ کہ روح کا واپس کہتے ہیں زندہ ہیں، روح واپس آ جاتی ہے قیامت سے پہلے، نبی علیہ السلام کی مدینے والی قبر میں کہتے ہیں زندہ ہیں، اور پھر جب زندہ ہیں تو درود کے اعمال پیش ہوتے ہیں خاص طور پر جمعہ کے دن، اور چونکہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں لہٰذا آپ قبر میں زندہ اور باشعور ہیں۔ یہ نتیجہ نکالا ان علم کے پہاڑوں نے۔ اور آج جتنے یہ مزار پوجے جا رہے ہیں، بابے پوجے جا رہے ہیں، جن کو یہ کہتا ہے کہ تواڑے بابے تو کوئی شے ہی نہیں، اور یہ بابے بنے ہی اسی عقیدے کے اوپر ہیں، اس منکر روایت کے اوپر یہ عقیدے بنے ہیں۔ دراصل مرزا صاحب کو جو لگی ہے، غلط فہمی لگی ہے، یا ان کو بھول ہو گئی ہے، ظاہری بات تو بھول ہی ہوتی ہے، سب کو بھول ہی ہوتی ہے، جس نے بھی عقیدے کے اندر خرابی کو اپنایا اس کو بھول ہوئی ہے۔ عقیدے کی خرابی اگر بھول ہے تو ناقابل معافی ہے،
اور اگر عمل کی بھول ہے تو قابل معافی ہے۔ تو یہ جتنے لوگوں نے اس روایت کو صحیح مانا ہے، اور سب مسلک پرستوں نے اس کو صحیح مانا ہے، ظاہری بات ہے، یہ بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے، سب نے اس کو صحیح مان لیا، کیونکہ احمد بن حنبل نے جو اس کو روایت کیا ہے۔ تو وہ اصل میں یہ سمجھے کہ یعنی اس کے ظاہر سے وہ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ حسین بن علی الجوفی نے جو عبد الرحمن بن یزید بن جابر کا نام لیا ہے وہ درست ہے، اور چونکہ یہ راوی ثقہ ہے اس لیے حدیث بھی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے سب سے پہلے خبردار کیا کہ قرآن کے خلاف بیان کی جانے والی اس روایت میں ثقہ راوی عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں، بلکہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے، جو منکر الحدیث ہے۔ حسین بن علی الجوفی سے بھول ہو گئی ہے، اور وہ عبد الرحمن کے دادا کا نام تمیم کی بجائے جابر بیان کر گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے بیان کے لیے اپنی تاریخ کبیر میں حسب ذیل مضمون لائے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کو کوٹ کیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص دوسری قسط کے صفحہ 4 کے اوپر اسی عقیدے کو بیان کیا ہے کہ یہ جو عقیدہ بنا لیا امت مسلمہ نے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ شرک کی عقیدہ ہے، بلکہ شرک کی جڑ ہے، اور سب نے عقیدے کا نام دیا ہے۔ تو اس روایت سے عقیدہ تو یہ نکلتا ہے کہ یہ منکر روایت ہے، انہوں نے یہ عقیدہ، اس کو صحیح روایت کو منکر روایت کو صحیح مان کے الٹا عقیدہ بنا لیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم الاسلمی الشامی نے مخول سے روایت کی ہے، اور اس سے سنا الولید بن مسلم نے کہ اس کی روایتوں میں منکر روایتیں پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے یہی وہ شخص ہے جس سے اہل کوفہ ابو اسامہ اور حسین بن علی الجوفی نے روایتیں بیان کی ہیں، اور اس کا نام عبد الرحمن بن یزید بن تمیم لینے کی بجائے عبد الرحمن بن یزید بن جابر کہہ گئے ہیں۔ امام بخاری اپنی رجال کی دوسری کتاب التاریخ الکبیر میں اس بات کو یوں لائے ہیں، تاریخ الصغیر صفحہ 175، کہ الولید نے کہا کہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر کی ایک کتاب تھی جس کو انہوں نے سن کر لکھا تھا، اور ایک دوسری کتاب تھی جس کی روایتوں کو انہوں نے خود نہیں سنا تھا، لیکن اہل کوفہ ابو اسامہ اور حسین بن علی الجوفی نے اپنی روایتوں میں عبد الرحمن بن یزید بن جابر کہا ہے، حالانکہ جس سے انہوں نے سن کر روایتیں کی ہیں وہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم تھا، ابن جابر نہیں تھا، اور ابن تمیم والا عبد الرحمن منکر الحدیث ہے۔ تو اللہ کے بندو غور کرو کہ اس موضوع اور منکر روایت کو پیش کرنا یہ کوئی علم ہے یا جہالت ہے؟ کس قدر یہ جہل ہے۔ پگڑی باندھ کے آیا ہے، دائیں طرف بخاری رکھی ہوتی ہے، بائیں طرف مسلم رکھی ہوتی ہے، سامنے قرآن یعنی اور دوسری کتابوں کے ڈھیر لگائے ہوتے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ علم والا ہے، حالانکہ شاید ہی اس سے بڑا کوئی جاہل ہو۔ اور کس طریقے سے یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہتا ہے کہ باغی تھیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ جس سے نبی علیہ السلام محبت کرتے تھے، صحیح روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ عائشہ یعنی ام حبیبہ جب ان کے سر میں کوئی تیل وغیرہ ڈال رہی تھیں، پوچھا ام حبیبہ سے کہ معاویہ تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی ہے، آپ بھائی بہن کو بھائی اچھا لگتا ہے۔ جس پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس انداز سے اس کو ساری چیزیں بھول گیا دشمنی کے اندر شیعوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور پھر دیکھیے قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی فرد بشر میں جان کی رمق تک باقی نہیں رہتی۔ اس میں یہ شعور کہاں کہ دنیا والوں کی باتوں کا ادراک کر سکے۔ مثلا قرآن کی یہ آیت، یہ سورہ نحل کی 20 اور 21 نمبر آیت ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور اللہ کے علاوہ وہ دوسری ہستیاں جن کو لوگ حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، موت کے بعد بالکل مردہ ہیں، ان میں جان کی رمق تک باقی نہیں ہے، اور انہیں اپنے متعلق بھی یہ تک معلوم نہیں کہ کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں انبیاء اور اولیاء کا کوئی استثناء نہیں، اور جب وفات کے بعد کسی میں بھی جان کی رمق تک باقی نہیں رہتی تو پھر حیات، سما اور عرض اعمال کا اس بات کیسا؟ کتنے انبیاء ہیں جن کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا گیا ہے؟ اگر ان میں کوئی خصوصیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بیان کر دیتا اور اس طرح عام اعلان نہ کرتا کہ کسی مرنے والے میں جان کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوا ہے کہ ان جھوٹی روایتوں کے ذریعے احمد بن حنبل نے اور ان دوسرے لوگوں نے اس عقیدے کو اپنایا ہے اور اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، اس شیطانی منصوبے کو، یہ علی انجینئر جیسے لوگ۔
اور دیکھیے حالانکہ یہ جو ان کا بیان ہے اس کے اندر دوسری وہ قرآن سے دلیل یہ پکڑتا ہے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام جب وہ کام لے رہے تھے جنوں سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت کا فیصلہ نافذ کیا اور وہ ڈنڈے کے اوپر جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو جب دیمک نے وہ ڈنڈا کھایا اور دڑام سے سلیمان علیہ السلام نیچے گرے تو جنوں نے کہا کہ ادھر دیکھو یہ تو کب سے مرے ہوئے ہیں اور اگر ہم غیب کے جاننے والے ہوتے تو یہ اتنی بڑی مصیبت ہم کب سے برداشت کر رہے ہیں. تو اس سے تو عقیدہ نکلتا ہے کہ انبیاء نہیں جانتے ہیں اور مرنے کے بعد بالکل غافل ہوتے ہیں. جن بھی عالم الغیب نہیں ہیں ان کو اگر پتا ہوتا کہ فوت ہو چکے ہیں تو کیوں وہ اتنا کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ عقیدہ نکالنے کی بجائے علی جن نے کیا عقیدہ نکالا کہ دیکھا سلیمان علیہ السلام کی میت بالکل سلامت تھی اور وہ صحیح سلامت تھے, وہ بالکل اس میں کوئی کسی قسم کا تغیر نہیں آیا تھا. دیکھو کہاں کی بات کہاں لگا رہا ہے. پھر حالانکہ دوسری ایک روایت بھی بیان کرتا ہے اس سے پہلے اپنے اس کلپ کے اندر کہ ایک کوئی یعنی علاقے میں جب نبی علیہ السلام گئے تو وہاں کسی صاحب نے ان کی دعوت کی نبی علیہ السلام کی, اور نبی علیہ السلام دعوت قبول کرتے تھے اور بہت خوش ہوئے نبی علیہ السلام, اور اس کو بھی ذرا دعوت دی کہ کبھی ہمارے علاقے میں آؤ تو میں بھی تمہاری دعوت کروں گا ملاقات کے لیے آنا. تو کچھ عرصے بعد وہ آیا وہاں مدینے میں, نبی علیہ السلام خوش ہوئے, پوری طرح دعوت کا اہتمام کیا, گویا بدلہ بھی اتر گیا. نبی علیہ السلام بدلہ اتارا کرتے تھے ہمیشہ. اور اس کے بعد کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے یعنی سواری کے لیے, ایک میری فیملی کے لیے, اور کچھ 1-2 بکریاں دے دیجئے جس سے دودھ میں حاصل کروں گا, تو اس طرح گزارا زندگی کا چلتا رہے گا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو اس بڑھیا کی طرح بھی نہ ہوا, تو نے یہ کیا مانگا. تو پھر بڑھیا کا واقعہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑھیا کون سی. تو پھر نبی علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال رہے تھے, لاکھوں کی تعداد میں تھے, تو جب نکل رہے ہیں تو ایک دم کوئی آندھی یا اس طرح کی کوئی چیز آ گئی جیسا طوفان ٹائپ, تو راستہ نہیں مل رہا تھا, بھول کے بالکل سمجھ نہیں آتی کدھر جائیں. تو پھر یعنی جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو ظاہری بات ہے کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے گویا رکاوٹ آ گئی ہے. تو پھر لوگوں نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی, ہماری تاریخ کے اندر یہ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی بنی اسرائیل کو کہ جب کبھی یہاں سے نکلنا پڑے تو میری میت کو یہاں سے نکال کے لے کے جانا. میری میت کو اندازہ لگائیے میت کس کو کہا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے, اچھا یہ معاملہ ہے. تو دیکھیے خود عالم الغیب بھی نہیں تھے, اس میں علم الغیب کی بھی نفی ہے. تو اب چونکہ اللہ کی طرف سے یہ رکاوٹ ہے تو وہ ان کی میت لے کے جانی پڑے گی. چلو, تو سب نے کہا بھائی وہ جگہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے, عرصہ ہو گیا ہے, لوگ بھول بھی گئے ہیں, چونکہ اس طرح آج کل کے دور کی طرح وہ گنبد اور مزار بنانے کا تو وہ نہیں تھا وہاں معاملہ. جب تک بنی اسرائیل صحیح عقیدے پر رہے, ان چیزوں سے دور رہے, جب شرک ان کے اندر آتا تب انہوں نے یہ معاملات شروع کیے. تو پھر کسی نے کہا کہ بہت ہی ضعیف العمر بوڑھیا ہمارے اندر ہیں اور وہ کہتی ہے مجھے وہ جگہ معلوم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ اس کو. ان کا نہیں, وہ کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام خود میرے پاس آئیں. موسیٰ علیہ السلام چل کے ان کے پاس گئے اور کہا کہ بوڑھی اماں یعنی وہ جگہ بتاؤ تاکہ وہ میت جب تک ساتھ نہیں لے کے جائیں گے طوفان نہیں رکے گا. تو اس نے کہا کہ میں بتا تو دوں گی لیکن ایسے نہیں بتاتی ہوں, میرے ساتھ کچھ معاملہ یعنی ڈیل کرنی پڑے گی آپ کو. ہو کیا جی, کیا اس کا وہ لے گی معاوضہ. تو اس کا معاوضہ یہ ہے کہ بس جنت کے اندر آپ کی پڑوسی بننا چاہتی ہوں. دیکھو کس طرح فہم و فراست والی وہ اللہ کی بندی تھی, یعنی نبی کا درجہ بہت اونچا ہوتا اور اس درجے کو گویا مانگ رہی ہے, اس حد تک پڑوسی بننا چاہتی ہے. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ اس کی بات مان لو. تو موسیٰ علیہ السلام کا اوکے. تو وہ جا کے اس نے ایک تالاب کی نشاندہی کی, وہاں پانی بھی تھا, پانی ہٹایا گیا, اس کے اندر سے نکالی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں اس روایت کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی ہڈیوں کو یعنی گٹھا کرو اور اس طرح کر. تو گویا یہ روایت بھی یہ بتا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی بھی ہڈیاں ہی تھیں وہاں, اور اللہ کی یہ بات سچی ہے, کلو ابن آدم یاکلہ التراب. اس سے تو یہ عقیدہ نکلتا ہے. تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد علی انجینئر نے کہا کہ ناصر الدین البانی نے لکھا ہے کہ یہ روایت جب میں نے پڑھی ہے تو میں بہت عرصہ تذبذب میں رہا, کیونکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انبیاء کی جسموں کو مٹی نہیں کھاتی, یہ والی جھوٹی روایت منکر روایت کو وہ صحیح ناصر الدین البانی بھی صحیح سمجھ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ روایت کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں گٹھی کی گئی. تو کیا کروں.
تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں بڑے عرصے بعد میرا شرح صدر ہوا، ایک اور روایت جب سامنے آئی تو ان کا فہم اتنا ناقص ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر اصل میں خرابی ہے، چاہے ناصر الدین البانی ہوں، چاہے یہ مرزا علی انجینئر ہوں، چاہے احمد بن حنبل ہوں، چاہے ان کے سارے جتنے ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، یہ سارے عقیدے کی اس خرابی کے اندر یہ جو عود روح فی القبر کا عقیدہ یا انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، یہ خالص مشرکانہ عقیدہ ہے۔ پہلے انبیاء کے جسموں کو انہوں نے سلامت کیا، رکھا، بنایا جھوٹی روایتوں کے ذریعے، اور اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی، اور اس کے بعد شعور ڈالا، پھر اعمال پیش ہونے کا عقیدہ، اور پھر آج دھوم مچی ہوئی ہے امت مسلمہ کے اندر جو شرک کی بربادی آئی ہے، اس کے یہ ذمہ دار ہیں یہ علم کے پہاڑ، چاہے یہ واسطے وسیلے کا شرک ہو، چاہے یہ سجدہ تعظیمی کے شرک ہوں، چاہے یہ پکاروں کے شرک ہوں۔ بڑے بڑے علماء اندازہ فتوے لگاتے ہیں، محمود الحسن کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے ابو اللہ ہوں، انہوں نے بھی یہی اسی تھی، کہتے ہیں زور زور سے پکارنا تو صحیح نہیں ہے، چپ کے دل سے پکارو گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا، لیکن زور زور سے پکارو گے تو ہو سکتا ہے تم قبر والے کو ڈسٹرب کر رہے ہو، وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، کہیں اور تشریف لے گیا ہو، اور ممکن ہے تشریف تو وہاں رکھتے ہوں لیکن آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، کیونکہ ان کے عقیدے ہیں کہ قبروں کے اندر بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، انبیاء قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، پھر سارے ان کے بابے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس انداز سے ان کے عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے اللہ کے بندوں، تو یہ شرک ہے جس کی وجہ سے آج امت مسلموں کو ہر جگہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ان کی سیاسی لوگ دیکھو کس طرح آپس میں دشمنیاں ہیں، لڑتے ہیں، مذہبی دشمنیاں ہیں، بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، فرقہ بندی ہے، کوئی ایمان خالص کی بات نہیں کرتا ہے، اور جو پگڑی باندھ کے آئے ہیں خالص شیطانی ایجنٹ ہے، یہ علی انجینئر ہو گیا، اس کا استاد جو مولوی صاحب تھا وہ ہو گیا، یا اور جتنوں کو یہ نام لیتا ہے پتہ نہیں کوئی کون سا زرولی، اور یہ وہ سارے پیٹ کے پجاری ہیں، مسلک کے پجاری ہیں، عقیدے خراب ہیں ان کے، توحید کے اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، فتنے سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔